2024 میں جب ٹرمپ اپنی الیکشن کمپین کر رہے تھے تو اس ٹائم ان کے ساتھ ان کا ایک دوست موجود تھا اینڈ ہز نیم واز ایلن مسک. ایلن مسک جو ہے وہ ٹرمپ کا ایک سپورٹر رہا ڈیورنگ دی الیکشن کمپین اور ووکل الائے بھی رہا. مسک جو تھا وہ پبلکلی یہ کلیم کرتا رہا کہ میں ٹرمپ کا جو نیریٹو ہے اینٹی بیوروکریسی کا یا پھر پرو انڈسٹری ایجنڈا جو ہے ٹرمپ کا اس کے میں ساتھ کھڑا ہوں. اور ایلن مسک کافی حد تک اس کا پروپوننٹ بھی رہا. ان ریٹرن ظاہر ہے ٹرمپ نے ایلن مسک کو ڈوج کا سربراہ بنایا, ہیڈ بنایا. ڈوج یعنی کہ ڈپارٹمنٹ آف گورنمنٹ ایفیشنسی کا ہیڈ بنایا. اور ٹرمپ جو ہے مسک کو کہا کرتے تھے کہ یہ جینیس کائنڈ آف پیٹریٹ ہے امریکہ کا. اور ان دونوں کا یہ خواب تھا کہ ہم نے بجٹ کٹس انٹروڈیوس کرانے ہیں, ڈاؤن سائزنگ کرنی ہے فیڈرل انسٹیٹیوشنز کی, بوسٹ کرنا ہے پرائیویٹ انٹرپرائزز کو. اس وجہ سے ان دونوں کے درمیان ایک رومانس دیکھا دنیا نے 2024 سے آنورڈز. لیکن یہ رومانس کوئی بہت زیادہ لمبے حد تک کنٹینیو نہیں رہ پاتا کیونکہ ایونچولی ایک بل پیش کیا جاتا ہے ٹرمپ کی طرف سے, وہ پاس بھی کیا جاتا ہے اور اس بل کو لائک نہیں کیا جاتا ایلن مسک کی طرف سے. ٹرمپ اس بل کے بارے میں کہتے ہیں کہ اٹ از دا بگ بیوٹیفل بل, لیکن سوال یہ ہے کہ وہ بل تھا کیا. ٹرمپ نے انٹروڈیوس کرایا میسو اسپینڈنگ اینڈ ٹیکس ریفارم پیکج کے حوالے سے ایک بل, اور پراؤڈلی اس کو کہا ٹرمپ نے, جیسے کہ میں نے بتایا, کہ اٹ از دا بگ بیوٹیفل بل. اب بل میں کون کون سی چیزیں شامل تھیں؟ ایک تو ہیوج کائنڈ آف انفراسٹرکچر اسپینڈنگ تھی. اسی کے ساتھ ساتھ سبسڈیز جو ہے وہ انکریز کر دی گئی تھی ٹریڈیشنل مینوفیکچرنگ کے لیے, اور ساتھ میں جو فوسل فیولز سیکٹر ہے اس کے لیے جو ہے سبسڈیز پرووائڈ کی گئیں گورنمنٹ کی طرف سے. جبکہ دوسری طرف کچھ کٹس انٹروڈیوس کرائے گئے جو کہ ایلن مسک کے لیے تکلیف کا سبب بنے. وہ کٹس یہ تھے, کٹس ان دی سبسڈیز فار دی الیکٹرک وہیکلز. اب الیکٹرک وہیکلز, گرین ٹیک اور اس طرح کی جو پروجیکٹس تھے ان میں جو ہے سبسڈیز کٹ کر دی گئیں گورنمنٹ کی طرف سے. اینڈ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ایلن مسک کو شاید یہ آئیڈیا جو ہے وہ اچھا نہیں لگا. ایلن مسک اس بل کو اپوز کرتے ہیں اور پبلکلی بھی اپوز کرتے ہیں. لیکن وہ کیوں اپوز کرتے ہیں؟ پہلی جو ریزن ہے وہ یہ دیتے ہیں ایلن مسک کے اکارڈنگ, وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ نیشنل ڈیٹ کو بلون کر دے گا, نیشنل ڈیٹ جو ہے امریکہ کا اس کو بڑھا دے گا. دوسرا یہ کہ انہوں نے کہا کہ یہ جو بل ہے اٹ ول انڈرمائن دی انوویشن. تیسرا اس نے یہ کہا کہ یہ جو بل ہے یہ کٹ کر رہا ہے فیڈرل سپورٹ جو ہے الیکٹرک وہیکلز کے لیے, سولر انڈسٹریز کے لیے, جو کہ ٹو سم ایکسٹینٹ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی it is going to hit Tesla and SpaceX. جیسے میں نے کہا کہ یہ وہ مین ریزن تھی جس کی وجہ سے we have witnessed a rift between two close allies. جب یہ بل پیش کیا گیا اور پھر اس طریقے سے ایلن مسک نے اس کو ریجیکٹ کیا, اس کے بعد سے ایک رفٹ آتی ہے, ایک بریک اپ ہوتا ہے اس رومانس میں. اور مسک جو ہے وہ جو ڈوج میں نے آپ کو بتایا تھا, ڈپارٹمنٹ آف گورنمنٹ ایمرجنسی, جو ایک ادارہ تھا جس کے ہیڈ رہے ایلن مسک مئی 2025 کو وہاں سے ریزائن کر دیتے ہیں. اور مئی 2025 کے بعد جب انہوں نے ریزائن کیا اس کے بعد سے ان دونوں کے درمیان ایک دوسرے کی طرف پبلکلی جو ہے بیش کیا جاتا ہے, ایک دوسرے کو ڈس لوئل کہا جاتا ہے. ٹرمپ نے کئی بار ایلن مسک کو ڈس لوئل کہا اور ٹرین ریک کہا, جبکہ دوسری طرف جو ایلن مسک ہے وہ بھی پبلکلی بیش کرتے رہے ٹرمپ کو. لیکن ایک سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹ ہوتی ہے 6 جولائی 2025 کو when Musk announced the formation of a new third party and the name is the American Party. ایلن مسک کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو تھرڈ پارٹی ہے اس کی بڑی ضرورت ہے امریکہ میں, کیونکہ امریکہ میں ڈیموکریسی از انڈر اسالٹ, اور وہ انڈر اسالٹ ہے ریپبلکنز کی طرف سے اور ڈیموکریٹس کی طرف سے. سو دیر از اے ڈائر نیڈ جو کہ ایک تھرڈ پارٹی ہونی چاہیے جو اس ڈیموکریٹک ریورسل کو روک سکے. اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ both Democrats and Republicans are responsible for the waste
debt and the corruption. And these are the issues جن کے ساتھ امریکہ از گریپلنگ فرام دی لاسٹ 4 to 5 years. یعنی کہ ڈیٹ کرائسس ہے اور اس کے علاوہ کرپشن کے ایشوز ہیں اور ظاہر ڈیموکریٹک ریگریشن کا بھی ایشو ہے. اس کے علاوہ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ امریکہ نیڈز اے ٹیکس سیوی انڈیپینڈنٹ ریفارمسٹ ایجنڈا, اور وہ ایجنڈا صرف امریکن پارٹی یعنی کہ جو تھرڈ پارٹی انہوں نے اناؤنس کیا ہے صرف اسی کے پاس. جب یہ پارٹی کی اناؤنسمنٹ کی گئی تو جو ٹرمپ کا ریئیکشن تھا اٹ واز فیوریس اینڈ موکنگ. ٹرمپ نے اس پارٹی کی اناؤنسمنٹ کو ریڈیکولس کہا اینڈ اے ریسیپی فار کیوس کہا, کیونکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ آج تک امریکہ میں تھرڈ پارٹی جو ہے وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکی. کچھ جو ایلن مسک کے ساتھ بزنس مین ہیں انہوں نے بھی اس آئیڈیا کو کریٹیسائز کیا. ان کا یہ کہنا تھا کہ آپ کا یہ جو سٹیپ ہے ایک نئی پارٹی کو اناؤنس کرنے کا, یہ ٹیسلا کا گلوبل امیج جو ہے اس کو افیکٹ کرے گا, اور جو ٹیسلا کے جو سٹاکس ہیں وہ بھی سفر کر سکتے ہیں آپ کے اس پولیٹیکل ڈراما کی وجہ سے. اینڈ دے ارجڈ مسک ٹو فوکس آن رننگ ہز کمپنیز, جبکہ آپ پولیٹیکل انٹرفیئرنس اینڈ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کو لمیٹائز کر لیں. لیکن پولیٹیکلی جو مسک کی جو پارٹی ہے امریکہ پارٹی, یہ سارٹ آف کس طرح کی ریمیفیکیشنز لے کر آئے گی امریکہ کے لیے. ٹو سم ایکسٹینٹ اگر یہ پارٹی کنٹینیو رہتی ہے اور اسے لیڈ کیا جاتا ہے مسک کی طرف سے, ٹو سم ایکسٹینٹ اٹ ول ڈیفینیٹلی اسپلٹ دی ریپبلکن ووٹس, اور جو 2026 میں مڈ ٹرم الیکشنز ہونے ہیں یا پھر 2028 کے الیکشنز ہونے ہیں ان میں کافی حد تک جو ریپبلکن ووٹس ہیں ان کو سپلٹ کرے گی یہ پارٹی اگر جو ہے کنٹینیو رہتی ہے. تو ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو. آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.